اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین واللعن وعلی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال علی حسین بن علی علیہ السلام یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بعیت یزید بن معاویہ یا اخی جزاک اللہ خیرا لقد نصحت واشرت بالصواب۔ ان افراد میں سے جنہوں نے امام حسین السلام کو کربلا جانے سے روکا اور انہیں بھی معلوم تھا کہ آپ کی شہادت واقع ہوگی، ان میں سے محمد حنفیہ ہیں جو آپ کے بھائی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کسی مطمئن جگہ، کسی امن کی جگہ جیسے مکہ وہاں چلے جائیں، وہاں پر بھی اگر یہ لوگ آپ کا پیچھا کریں تو وہاں سے نکل کر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دور دراز علاقوں میں جا کر جو ہے وہ پناہ لے لیں اور اپنے افراد کے ذریعے پیغام بھیجتے رہیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ کے ساتھ کافی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے وہ مثلا قیام کریں یا جو بھی ظلم کے مقابلے پر نکلیں تو وہ بہتر ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ جس راستے پہ، جس عدہ کے ساتھ، جتنی تعداد کے ساتھ آپ بھی جا رہے ہیں، یہ تو سب شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے اور اس کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ تو ان کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے برادر، اگر دنیا میں کہیں کوئی جگہ نہ رہے میرے لیے تب بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ کوئی مجھ سے تقاضا بیعت نہ کرے، یعنی حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سادہ لفظوں، یا اخی جزاک اللہ خیرا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، لقد نصحت واشرت بالصواب، آپ نے جو اپنے نزدیک بہتر بات تھی وہ مجھے بتائی، میری نصیحت کی۔ وانا عازم علی الخروج الی مکہ، اور میں ابھی مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ وقد تحیأت، اور میں جو ہے وہ آمادہ ہو گیا ہوں، لذالک، جانے کے لیے، انا و اخوتی، میں اور میرے بھائی، یعنی حضرت عباس اور بقیہ جو حضرت عباس کے بھائی ہیں، و اخواتی، اور میری بہنیں، و بنو اخی، اور میرے بھائی کے بچے، امام حسن کے بچے، و شیعتی امرہم امری، اور میرے شیعہ میرے ساتھ جا رہے ہیں، میرے اصحاب جا رہے ہیں۔ امرہم امری، میرا امر ان کا امر، میں جہاں جاؤں گا وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، جو میں کروں گا، میں قیام کروں گا میرے ساتھ قیام کریں گے۔ و رائیہم رائی، ان کی رائے میری رائے ہے۔ و اما انتا، لیکن آپ اے محمد حنفیہ، فلا علیک ان تقیم بالمدینہ، تو آپ پہ کوئی حرج نہیں کہ آپ مدینے میں رہیں۔ فتکون لی عینا علیہم، بس ایک کام کریں آپ مدینے میں رہتے ہوئے کہ یہ دشمن جو مدینے میں سازشیں کر رہا ہے وہ مجھے بتاتے رہیں۔ لا تخفی انی شیئا من امورہم، مجھ سے کوئی چیز نہ چھپائیں کہ یہ نئی سازش کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے ایک شعر پڑھا ہے، ولا زرعت الصوام فی فلق الصبح مغیرا ولا دعیت یزیدا یوم اعطی مخافت الموت کفا والمنایا یرصدنی ان احیدا، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو شاعر کا شعر ہے جس نے بعد میں ظلم کے مقابلے پر سر جھکا دیا تھا، میں اس کی طرح سر نہیں جھکاؤں گا، میں سرنڈر نہیں ہوں گا۔ اس کلمے کے اندر بھی امام نے اعلان کیا کہ میں تو یہ کہ صحراؤں میں نہیں جاؤں گا، میں مقابلہ کروں گا ان سے، میں ان سے مقابلے کے لیے نکلا ہوں، میں مقاومت کے لیے نکلا ہوں، میں ان کو شہید ہو کر شکست دوں گا، میں اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ پہاڑوں میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین السلام کی عظمت ہے کہ انہوں نے حق کے لیے معرفت کے ساتھ اپنے بھائیوں، بہنوں، بچوں کے ساتھ، اپنے شیعوں اور ماننے والوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ جو بابصیرت تھے، بصیرت کے ساتھ اس ظلم و بربریت اور لادینیت کا مقابلہ کیا ہے۔ آج ہمیں شیعوں کو جو ہے وہ امام حسین السلام کی طرح بصیر ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں حق و باطل کہاں ہے، ہم دیکھیں یزیدیت و شیطنت کہاں ہے، جو دین کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج بھی دین کو تباہ کرنے کی سازشیں ہیں، دین کو ختم کرنے کی سازشیں ہیں، دین کے جو مظاہر ہیں ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ دین کا جو حقیقی دین ہے اس کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو دینی مراکز حج ہوتا ہے لیکن روح حج اس میں سے غائب ہے۔ حج کا معنی یہ ہے کہ کلمۃ التوحید، حج ابراہیمی ہو، شیطانوں کو دور کیا جائے۔ وہ ممالک شیطانوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے اس وقت کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی حق کو نہ پہچان سکے کہ اس وقت حق جو ہے وہ جبہت المقاومت کے ساتھ ہے،
حق ایران کے ساتھ ہے، حق لبنان کے ساتھ ہے، حق غزہ کے ساتھ ہے، حق یمن اور حشد الشعبی اور عراق کے ساتھ ہے، یا جو بھی دنیا میں جتنے بھی جہاں بھی اہل حق اور مقاومت کرنے والے موجود ہیں ان کے ساتھ ہے، تو اگر وہ یہ نہیں پہچانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کربلا کے میدان میں جو صفیں لگی ہیں حق و باطل کی، وہ اس کو بھی نہیں پہچان سکے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی اسلام کو سمجھنے اور امام حسین علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔